ڈی ایم بنائیے یا کمشنر بنائیے، ہے شرط پہلے دین کا رہبر بنائیے، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنائیے، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنائیے، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنائیے، پھر جج بنائیے یا کلکٹر بنائیے، پھر جج بنائیے۔ محترم سامعین کرام، پروگرام شروع ہو گیا ہے بھلے ہی تاخیر سے۔ ہمارے بڑے بھائی علی وقار جناب امیر صاحب اور بڑی مسرت اور شادمانی کے ساتھ میں شکر گزار ہوں علی وقار جناب محبوب رضا صاحب الب سنکھیا اتر پردیش بلکہ شہر سیتاپور بی جے پی نیتا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اپنی تمام تر مصروفیات و مشغولیات کو چھوڑ کر کے اور ترک کر کے ہمارے بچوں کی اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں بڑے ہی ممنون و مشکور کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج یہ ہمارا انتخابی پروگرام جناب محبوب صاحب کی صدارت میں انشاءاللہ چلے گا۔ میں شمالی کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ فرما بابا قاری مہمان کرام جناب حافظ نفیس صاحب، حافظ ریحان صاحب، میرے ہر دل عزیز، دل کی دھڑکنوں کو سننے والے جناب علی وقار محبوب رضا صاحب الب سنکھیا نیتا مورچہ بی جے پی سیتاپور، انہی کے رفیق محترم جناب رفیع احمد صاحب ضلع اپادھیکش الب سنکھیا مورچہ بی جے پی نیتا سیتاپور، انہوں نے ہماری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے اپنی تمام تر مصروفیات کو مشغولیات کو ترک کر کے تشریف لائیں۔ میں دونوں شخصیتوں کو یہ آواز تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا مدرسہ رمضانیہ تقریباً 4-5 سال میں وجود میں آیا ہے۔ یہاں پر تقریباً 250 بچے زیر تعلیم ہیں۔ یہ وہ بچے یہاں پر بلائے گئے ہیں جو سینئر بچے ہیں، جن کے درجات ہیں، جو کلاسز میں فائز ہیں، جو عربی اور فارسی پڑھتے ہیں۔ میں یہ آغوش اور کانوں تک دونوں لیڈران کے کانوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مدرسہ وہ مدرسہ ہے کہ شہر سیتاپور تمام اعتراف کے مدرسوں سے ہٹ کر کے الگ مدرسہ ہے۔ یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ کوئی فیس نہیں پڑتی، کوئی بھی پیسہ نہیں لیا جاتا، بلکہ اس مدرسے کے اندر ان کی تمام ضروریات جیسے کٹر، ربڑ، پینسل، کتابیں تمام کے تمام مدرسہ خود دیتا ہے۔ اور پروگرام بڑا نہ کرتے ہوئے یہ سوچا گیا کہ ان بچوں کو بلا لیا جائے جو صرف انجمن چلاتے ہیں۔ سال کا آخر ہے، یہ انجمن کو قائم کر دیا جائے تاکہ ایک دوسرے سے میل و ملاپ ہو کر کے اپنی جدائی اختیار کریں۔ ہمارا پروگرام کئی سالوں سے بڑے بڑے پروگرام ہوتے رہے ہیں۔ مدرسہ رمضانیہ کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس پر بہت سے بچوں نے حصہ لیا ہے۔ میں ڈریس کے ساتھ اور ہزاروں اور بھیڑوں کی تعداد میں یہ بچے اپنی تتلاتی ہوئی زبانوں سے مظاہرہ کیا ہے۔ اور یہ ہماری قوم کی نادانی، ہماری جہالت یہاں تک کی پھیل چکی ہے کہ مدرسہ اتنے خوب انداز میں چل رہا ہے، اتنے اچھے انداز میں چل رہا ہے۔ ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، کوئی بھی پیسہ نہیں لیا جاتا، کوئی بھی تعاون ہم سے نہیں لیا جاتا، بلکہ مکمل پیاس دینی تعلیم کی ان کی بجھائی جا رہی ہے۔ میں اپنے
دونوں بڑے بھائیوں سے گزار کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چمکتا ہوا ادارہ، یہ مہکتا ہوا ادارہ، یہ دوڑتا ہوا ادارہ، یہ تتلاتا ہوا ادارہ، یہ ہمارا مکتب، یہ ہمارا مدرسہ، یہ ہمارا اسکول، یہاں پر دین کے ساتھ ساتھ عصری بھی پڑھائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد مکمل انگلش کا بھی کورس، مکمل انشاءاللہ ہندی کا بھی کورس ڈال دیا جائے گا، اس کے لیے الگ سے ٹیچرز رکھے جائیں گے۔ میں اپنے بڑے بھائیوں سے جناب علی وقار محبوب صاحب، جناب علی وقار، جناب رفیع احمد صاحب سے گزار کر رہا ہوں کہ مدرسے کے کندھے بنے رہیں، مدرسے کے ساتھ چلے رہیں۔ انشاءاللہ یہ نونہال بچے، یہ چھوٹی اور یہ تتلاتی زبان سے اپنے جو کلام کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے قوم کے ایک دن ترجمان بنیں گے۔ میری ماں بہنوں، مجھے معلوم ہے کہ گرمی لگ رہی ہوگی۔ اس دور کو یاد کرو جب حضرت حسین کے لگتے جگر نور نظر علی اصغر تڑپتے رہے، علی اکبر تڑپتے رہے، وہ صحرا وہ میدان، حضرت فاطمہ روتی رہیں، حضرت حسن، حضرت حسین کی ماں، میرے ماں اور اس وقت کو یاد کرو کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، نہ اوڑھنے کے لیے چادر، نہ پہننے کے لیے کپڑے، صرف ایک چادر میں بسر کرتی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو عرش عظیم تھے، نبی پاک علیہ السلام کے لگتے جگر کے لیے، نور نظر کے لیے جوڑا حضرت جبرائیل لے کے آتے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ تمام عورتوں کی سرداری ہے۔ اے میری بہنوں اور میری ماؤں، اپنے ضبط کو اور صبر کو برداشت کرتے رہیے اور لے کے چلیے۔ یاد کرو جب یزید قہر رہا تھا، جب یزید چیخ رہا تھا، جب یزید چلا رہا تھا، باطل مڑوا رہا تھا، تو حضرت حسین نے کہا کہ آؤ تو ہمارے سامنے ہے، آؤ جس کو اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، آؤ جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو۔ وہاں پر کھانا نہیں تھا، وہاں پر پانی دشمنان اسلام نے بند کر دیا تھا، لیکن اور حالت میں حضرت حسین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج ہم انہی کو چاہنے والے ہیں، آج ہم انہی کو ماننے والے ہیں، آج ہم انہی سے پیار کرنے والے ہیں۔ ہم اس دین کے لیے دھوم میں بیٹھے رہتے اور تم حوصلہ افزائی کی شروع سے لے کر کے آخر تک بیٹھے رہنا، گرمی کو مت دیکھنا۔ ان زبانوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، ان کی پیٹھوں پر ڈنڈے چلے ہیں، ان کے اوپر لاٹھیاں برسی ہیں، یہ گرمیوں میں سردیوں میں انہوں نے چھڑیاں کھائی ہیں۔ آج یہ ایک ہنر لے کر کے، آج یہ اپنی ایک محنت لے کر کے، اپنی محنت، اپنی طاقت، اپنا جوش، اپنی امنگ آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ گرمی کو نہ دیکھتے ہوئے اور یہ گرم ہوا نہ دیکھتے ہوئے، یہ تپش اور لو کو نہ دیکھتے ہوئے، بلکہ اپنے دلوں سے ان بچوں کے لیے دعا کرو کہ آگے چل کر کے حضرت حسین کا کردار یہ اپنائے، آگے چل کر کے لگتے جگر نور نظر حضرت حسن جیسے بن کر کے یہ دکھائیں، آگے چل کر کے زین العابدین کے طریقے پر آ جائیں، آگے چل کر کے شہید حمزہ کے طریقے پر آ جائیں، آگے چل کر کے حضرت خالد سیف اللہ کے راستے پر آ جائیں، آگے چل کر کے حضرت اس کے طریقے پہ آ جائیں، آگے چل کر کے حضرت ابو بکر کے طریقے کو اپنا لیں۔ یہ وہ نونہاتی نسل ہے، انہی سے شادابی آئے گی، انہی سے امنگیں پیدا ہوں گی، انہی سے جہالت کو دور کیا جائے گا۔ یہ بچے معمولی نہیں ہیں، انہی بچوں میں سے کوئی رابعہ بصریہ بن سکتا ہے، انہی بچوں میں سے کوئی مسکان بن سکتا ہے، انہی بچوں میں سے کوئی امامت کرنے والے خاتون بن سکتی ہے، انہی بچوں میں سے کوئی ولی بن سکتا ہے، انہی بچوں میں سے کوئی حافظ و عالم بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں، ماحول کو نہ دیکھتے ہوئے، حالات کو نہ دیکھتے ہوئے ہمارے پروگرام کو مضبوطی کے ساتھ، دل کی تہہ دل کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے اور ساتھ دیجیے اور ساتھ دے کر کے ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیے۔
میرے احبابوں، یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب، یہ چھوٹے چھوٹے مدارس، یہ چہار دیواریوں میں پڑھنے والے، جن کے ہاتھ بھی جتنے بھی گندے ہوا کرتے ہیں، جنہیں تمیز نہیں ہوتی، آئیے یہ چھوٹے چھوٹے کیا دے سکتے ہیں؟ 4 عورتیں کنویں میں پانی بھر رہی تھی، وہ ماں، وہ بوڑھی، وہ مستورات، وہ عورتیں بڑی ضعیف، بڑی کمزور، بڑی لاچار۔ اس زمانے میں نلوں کا زیادہ عام نہ تھا، اس زمانے میں زیادہ گھروں تک پانی پہنچا کوئی سلسلہ نہ تھا۔ کنویں کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد اپنی ٹول ڈالتی ہے، ڈالنے کے بعد میں کھینچنا چالو کرتی ہے۔ اتنی میں ایک ہماری ماں کا بیٹا گزرتا ہے، تو وہ پہلی ماں اپنے تینوں سہیلیوں، اپنے تینوں عورتوں سے کہتی ہے کہ دیکھو یہ آ رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے پوچھا ہے، تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہا ہے۔ دوسری عورت، دوسری بوڑھی، دوسری لاچار و کمزور، وہ بھی اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتی، مسکرانا چالو کر دیتی اور کہتی کہ یہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، یہ وکالت کی پڑھائی کر رہا ہے۔ تیسری ماں بڑی کمزور، بڑی ضعیف، بڑی لاچار، وہ بھی کہتی دیکھو یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ جو کھڑا ہوا ہے، یہ میری طرف دیکھ رہا ہے، یہ مجھ سے جو ہنس رہا ہے، یہ بھی میرا بیٹا، یہ ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہا ہے۔ اتنے میں سب سے آخر والی عورت وہ بھی اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی، اور جب بیٹے بھی نظر اپنی بوڑھی لاچار ماں کی طرف پڑتی تو وہ فوراً آ جاتا اور آنے کے بعد میں کہتا کہ ماں تو پانی بھرنے میں قادر نہیں ہے، تو پانی نہیں بھر سکتی، تو گھڑا اٹھا کر کے اپنے کندھوں پر لے جا نہیں سکتی، میں سہارا بنوں گا، میں تیرا پانی اٹھا کر کے گھر تک لے جاؤں گا۔ تو وہ تینوں ماؤں کو مخاطب کر کے یہ عورت فرماتی، یہ بوڑھی ماں کہتی کہ پڑھتا تو میرا بھی بچہ، پڑھتا تو میرا بھی بچہ ہے، لیکن یہ دینی مدارس میں پڑھتا ہے، یہ دینی مدارس میں پڑھتا ہے۔ یہ دینی مدارس ہی ہمیں سکھائیں گے کہ ماں کی قدر کیسے کرنا چاہیے، یہ دینی مدارس ہی سکھائیں گے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے، یہ دینی مدارس ہی سکھائیں گے کہ باغ جنت کا دروازہ ہوا کرتا ہے، یہ دینی مدارس ہی سکھائیں گے کہ بڑوں کے ساتھ احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرنا چاہیے، یہ دینی مدارس ہی سکھائیں گے۔ جب اپنی ضعیف اور کمزور ماں سے جب بیٹا بولے گا، وہ بیٹا عالم ہوگا، وہ بیٹا حافظ ہوگا، وہ دین کا محافظ ہوگا، تو ڈرتے ہوئے بولے گا کہیں ایسے کلام نہ نکل جائے، کہیں ایسی بات نہ نکل جائے کہ اللہ جل شانہ تک وہ بات پہنچے اور میرا رب ناراض ہو جائے۔ یہی سوچ مدرسہ رمضانیہ کی ذہن کی ہے، یہی سوچ مدرسے کی 4 دیواری کی ہے، یہی سوچ مدرسے کے کارکن کی ہے، یہی سوچ مدرسے کے اساتذہ کی ہے، یہی سوچ مدرسے کے طالب علموں کی ہے کہ ہمیں وہ سیکھنا ہے جو ہم سب کے آقا سرور کونین، تاجدار بطحا، آمنہ کے دلارے، بی بی حلیمہ کے پھولوں کے تارے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ اور سلیقہ ہے۔ یاد رکھو میری نوجوان بہنوں، یاد رکھو میرے بھائیوں، آئے ہوئے باہر سے مہمانان کرام، میں نے بہتوں کو دیکھا ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، انجینئر کی پڑھائی پڑھ لی، ڈاکٹر تو بن گیا، انجینئر تو بن گیا، وکیل تو بن گیا، لیکن اگر بنا تو نہیں بنا، اپنے ماں باپ کا فرمانبردار نہیں بنا۔ محترم سامعین کرام، ایک صاحب ایک پاس گئے اور کہا کہ نماز پڑھا کرو، تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی، نماز پڑھا کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچے گی، نماز پڑھو گے تو تمہارا چہرہ نورانیت جیسا ہوگا،
انواریں برسیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ پھر فرمایا کہ نماز اگر نہیں پڑھو گے تو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہوگا، نماز نہیں پڑھو گے تو تمہیں دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا، نماز نہیں پڑھو گے تو قبر میں تمہیں فرشتے عذاب دیں گے۔ جہالت تھی، جاہل تھے۔ فرمایا یہ فرشتے کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کی پولیس ہے، یہ اللہ کے سزا دینے والی پولیس ہے۔ یہ فرشتے پکڑیں گے اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے سمجھایا کہ نماز پڑھا کرو ورنہ قبر میں ایک دن جانا ہے، مرنا ہے، وہاں فرشتے آئیں گے عذاب دینے والے۔ تو فرمایا کہ ایک دو فرشتے اگر ہوں گے تو ہم خود ہی ان سے نپٹ لیں گے، ایک دو فرشتے ہوں گے تو ہم خود ہی نپٹ لیں گے، دیکھا جائے گا جب قبر ہوگی۔ عزیزان گرامی، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوان بھائی اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، اگر تم اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں نہیں ڈالو گے تو ان کو آگے چل کے بڑے ہو کر کے کیا پتا ہوگا کہ جنت میں کیا ہے، دوزخ میں کیا ہے، نافرمان کا انجام کیا ہوتا ہے اور فرما بردار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ ابھی ذکر کر رہا تھا جہنم کا، ابھی ذکر کر رہا تھا جنت کا۔ یہ بھی بتلا کے چلا گیا کہ جہنم کے اندر کن کن عذابوں میں ڈالا جائے گا، اور یہ بھی بتلا کے چلا گیا کہ قبر کے اندر کون کون سے عذاب دینے والے موذی جانور ہوں گے، اور یہ بھی خوشخبری دے کے چلا گیا کہ جنت میں کیا کیا ہوگا، جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ یاد رکھو، یہ کالج آپ کو نہیں دے سکتے، یہ باتیں کالج آپ کے بچوں کو نہیں دے سکتے، یہ اسکول، یہ یونیورسٹیاں آپ کو پیغام نہیں پہنچا سکتی، آپ کو پیغام نہیں پہنچا سکتے۔ جہنم کا ڈر، جہنم کا خوف، جنت کی خوشخبری اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف واحد ایک نبی کا کارخانہ ہے جسے مدرسہ کہا جاتا ہے، جسے مدرسہ کہا جاتا ہے۔ وہی ہمیں قبروں سے ڈروا سکتا ہے، وہی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ آئیے اس منزل کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں مائناز شخصیت، مائناز لڑکی، میں مائناز طالبہ، خوبصورت انداز، لب و لہجہ اچھا، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان، در پہ نظر، دل میں اشتیاق۔ آگے بڑھیے تو نبی کی شان میں کوئی یوں لب کشا ہوا کرتا ہے، یہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ یہ اور آگے بڑھتا ہے اور نبی کی شان میں پنڈت عاجز ماتھوی یوں لب کشا ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں نے لکھی نبیوں کی ثنا اول سے آخر تک، میں نے لکھی نبیوں کی ثنا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک، محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک۔ صرف اور صرف ہماری جہالت کی بنا پر وہ باتیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر میری ماں اور بہنوں، 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، خاموش رہو بچوں، 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر اتنا بشاشت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں درپیش آیا ہے جتنا طلاق کا آیا ہے۔ طلاق پیدا کہاں سے ہوتی، طلاق آتی کہاں سے، طلاق لفظ گونجتا کہاں سے؟ یہ صرف جہالت گمراہی کی وجہ سے، یہ صرف اور صرف جہالت و گمراہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جنہیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، نبی سے پیار نہیں ہوتا، جہنم کا خوف نہیں ہوتا، قبر کے عذابات سے ڈر نہیں ہوتا، وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جتنے بھی جاہل ہیں جو کبھی بھی مدارس نہیں گئے، جنہوں نے قرآن کے خوف کو نہیں پڑھا، جنہوں نے وہ سزا نہیں پڑھی کہ جو طلاق دینے والوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے، اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے، وہی کام یہ انجام دیتے ہیں۔ اگر تم اپنے بچے کو عالم دین بناؤ گے، اگر تم اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ گے، اگر تم بچے کو قرآن کا ترجمہ سکھاؤ گے تو قطعاً یاد رکھو، جیسے ہی طلاق کا لفظ
آئے گا زبان پہ آ نہیں سکتا، اس لیے کہ انہیں خوف خدا ستا رہا ہوگا، خوف خدا ستا رہا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے ہم اپنی برائیوں سے بچنے کے لیے طلاق جیسے قانون اور طلاق جیسے لفظ کے لیے ہم شکنجے اور سپریم کورٹ اور کورٹ کے شکنجوں میں دبوچے جانے سے پہلے ہم اپنی نسلوں کو راہ راست پہ ڈھال لیں۔ ہم مدرسے، مکاتب، مدارس، اسکول، کالجز، ان لوگوں کا دامن پکڑائیں، انشاءاللہ یہ کبھی بھی برائیاں ہمارے گھر میں جنم نہیں لے سکتی ہیں۔ دوسری بات، قرآن کے ساتھ ساتھ انگریزی اور ہندی کی تعلیم، یہاں پر اول و آخر تک دو شطریں موجود رہی ہیں، دو سیڑھیاں موجود رہی ہیں۔ میں ادباً و احتراماً گزارش گزار کر رہا ہوں، میں بڑے ہی پیار و محبت سے کہہ رہا ہوں، آپ سے لے کر کے اور منزل مقصود یعنی حکمران تک اگر اس مدرسے کی خیر خواہی کے لیے جو بھی بن پڑے، دامن کھلا ہوا ہے، راستہ کھلا ہوا ہے۔ یہ یتیم بچے، یہ کمزور بچے، یہ لاوارث مدرسہ، یہ کمزور مدرسہ آپ آئیے اور اس میں ڈھالیے، ہم ممنون و مشکور ہیں۔ ہم ممنون و مشکور ہیں اس لیے کہ یہاں پر یاد رکھو کوئی واحد مدرسہ ضلع سیتاپور اور اطراف میں نہیں ہے جہاں پر بھی فری ہو، گارجن بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھائی فری ہو، ساری چیزیں فری دی جا رہی ہو، ساری بندوبست ان کی جا رہی ہو۔ ایسا کوئی مکاتب نہیں، مدارس نہیں، ایسا کوئی بھی اسکول نہیں ہے جہاں پر ایسا کام ہو رہا ہو۔ اور رہی بات وظائف کی، وظیفے کی، بہت سے اسکول والے چل کر کے آئے، مجھے بتایا انہوں نے، رضوان بھائی نے، کہ بہت سے اسکول والے کہہ رہے ہیں مدرسے کو جوڑ لو اور وظیفے ان کو دے دو۔ نہیں، ہم کام وہی کریں گے شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا اگر تم پیشہ وار ہو، اگر تم نوکری باز ہو، تم جس دن نوکری نہ جاؤ اس دن کا تم پیسہ کٹا دو۔ ہم نبی کو چاہنے والے ہیں، نبی کے دیوانے اور پروانے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے مدرسے کو اپنے رجسٹر میں داخل کر لو، میرے مدرسے کو اپنے رجسٹر میں داخل کر لو، مجھے اپنے نگاہوں میں بسا لو۔ میرے پڑھا ہوا بچہ 8ویں کلاس کا پڑھا ہوا 5ویں کلاس کی مارک شیٹ کو ہر جگہ تم قابل قبول کی تعریف کی بنا دو۔ یہاں سے جو مارک شیٹ دی جائے وہ کہیں بھی اس مارک شیٹ سے داخلہ کرا لے، اتنا کر لو، باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اور سنیے، صرف ہمارا مدرسہ رجسٹریشن ہو جائے، سرکار کی نظروں میں ہمارا مدرسہ آ جائے، ہمیں ایک اگر کہیں سے بھی مل سکے، چاہے وہ دوست و احباب ہو، چاہے وہ لیڈران ہو، چاہے وہ منتری گڑھ ہو، چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہوں، اگر مجھے کوئی بھی ان بچوں کو بیٹھانے کے لیے اپنی نidھی سے، اپنے خرچے سے اگر کوئی زمین دلا دیں تو انشاءاللہ یہ مدرسہ اور یہ بچے اور عرش عظیم تک انشاءاللہ یہ شہادت بن کر ابھریں گے اور نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں ممنون و مشکور ہوں، تمام تر مشغولیات، تمام تر مصروفیات ترک کر کے آئے، اظہار خیالات کیا اور ہم سے محبت کی، ہمارے کارکن سے محبت کی، آپ سے محبت کی۔ مجھے امید ہے کہ جب یہ رات میں سوئیں گے تو تمہارا گنگنانا یاد آئے گا، جب یہ رات میں کروٹیں لیں گے تو تمہارا بولنا یاد آئے گا، جب یہ کوئی کسی بچے کی مثال دیں گے تو تمہاری مثال دیں گے، جب یہ گھر میں اپنے بیوی سے بتائیں گے، بیوی پوچھیں گی، بچے پوچھیں گے کہ پاپا ڈیڈی کہاں سے آئے ہو، تو یہ تمہارا تذکرہ کریں گے۔ ان بچوں کو اپنے خوابوں میں یاد کرنا، ان بچوں کو اپنی انگڑائیوں میں یاد کرنا، ان بچوں کو اپنے بستر پہ یاد کر کے صبح شام ان بچے اور ان کے گارجن کے لیے دعا کرنا، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں سے لے کر کے چھوٹی سیڑھی سے لے کر کے درمیانی سیڑھی سے لے کر کے بڑی سیڑھی تک کی اگر کچھ بن پڑے تو ان کی جھولیوں میں ڈال دینا۔ میں بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے لب و لہجے سے، اپنے انداز سے ہمیں بھی نصیحت دی، ہمیں بھی آگے چلنے کا کچھ تجربہ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔